جنہوں نے اس سلسلہ عزاداری کی بنیاد رکھی، یقیناً نبی کی بیٹی آج مجلس کے بعد ان کی قبر پہ شکریہ ادا کرنے جائے گی. تیرا شکریہ. آج پورے ہندوستان سے لوگ اس جنازے پہ آئے تھے جسے علی نے تنہا اٹھایا تھا. میں مصائب کی ابتدا میں اپنی شہزادی کو دعوت دیتا ہوں، اے حسین کی اماں تشریف لائیے گا. آج ہندوستان سے سارے مومن آپ کے جنازے پہ رونے کے لیے آئے ہیں. یہ وہ جنازہ ہے جس پہ علی کی اولاد سسکیاں لے لے کے روتی رہی. آج دھاڑے مار کے رو رہے ہو، کوئی روک تو نہیں رہا، کوئی ہاتھ تو نہیں پکڑ رہا، کوئی تمہیں مجبور تو نہیں کر رہا کہ نہ رو. اب اگر آنسو نہ نکلے تو سر ضرور جھکانا. مجھے علی کی غربت کی قسم ہے، امیر المومنین کہتے ہیں مجھے وہ لمحہ کبھی نہیں بھولتا جب ماں کے جنازے پہ بچے آستینے منہ میں لے کے دانتوں میں دبا کے روتے رہے تاکہ ہمارے رونے کی آواز کسی کے کانوں میں نہ چلی جائے. یہ کائنات کا پہلا جنازہ تھا جس کے اٹھنے کا اعلان نہیں ہوا. جملہ میں پھر دوبارہ دہرانے لگا ہوں، پھر جملہ سمجھ کے سننا. یہ کائنات کا پہلا جنازہ ہے جس کے اٹھنے کا اعلان نہیں ہوا. رو کے کہتی تھی یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا. علی رو کے فرماتے بطول کیوں اعلان نہ کروں؟ رو کے کہتی یا علی میری زینب بڑی چھوٹی ہے، ایسے نہ ہو مسلمان دوبارہ دروازے پہ آ جائے. اجرکم علی اللہ. 2 دن مجھ سے جتنا ہوا میں نے چھپایا. آج ہے شہزادی کا تابوت، آج ہے شہزادی کی زری، یہ میں ہاتھ باندھوں گا. مسافر سمجھو، شبیر کا ذاکر سمجھو، سیدہ کا عزادار سمجھو. آج مجھے کھل کے بی بی کے درد پڑھنے دینا. کل میں نے یہاں تک درد سنائے کہ بطول کا ہاتھ تھا علی کی ابا پہ. اس سے آگے مصائب شروع کرنے لگا ہوں. حوصلہ رکھنا، جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا. مجھے بی بی کی قسم، لوگ علی کو لے کے مسجد میں گئے، بی بی تڑپتی اٹھی، بی بی نے تبرکات والا صندوق کھولا، بابے والا امامہ سر پہ رکھا، رسول والی اباب نے سر پہ رکھی. بی بی قبر رسول پہ گئی، جا کے کہی بابا اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. ابھی اتنا کہنا تھا، یا علی نے دیکھا کہ مسجد کی دیواریں اٹھنی شروع ہو گئی. حسن کی آواز آئی بابا ہماری ماں نے سر کے بال کھول دیے. زہرا تو بد دعا کرنے آئی تھی، رو کے کہتی میرا پہلو زخمی ہوا، میں نے بد دعا نہیں کی. میری انگلیاں شہید ہوئی، میں نے بد دعا نہیں کی. یا علی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں بھی زندہ ہوں اور آپ کے گلے میں رسی آ جائے. نہ یا علی، استقبال کرنا محمد کی بیٹی کا. بنت پیغمبر ہماری مہمان بن چکی ہیں. جنازوں پہ دور والے وارث جلدی آ جاتے ہیں. جنازہ تیار ہے، شام والی بی بی پہنچ گئی، کربلا والا غریب آ گیا، کٹے پاسگو والے عباس پہنچ گئے. حوصلے کے ساتھ مجھے شہادت مکمل پڑھنے دیجئے. آپ کو صرف خوف کی وجہ سے اتنا سنایا گیا منبر سے کہ نبی کی بیٹی کا دروازہ چلایا گیا اور آپ سن سن کے بے ہوش ہو گئے. میں ہندوستان حیدرآباد میں تمہارے گریے کے لیے قسم دینے لگا ہوں. مجھے چادر زہرا کی قسم، کتابیں کہتی صرف دروازہ نہیں چلا، لوگ بیلچے لے کے علی کے گھر کی چھت پہ چلے گئے. انہوں نے زہرا کی چھت گرائی، ادھر سیدہ کی چھت گری. بی بی نے چادر کھولی، کبھی زینب کو اٹھایا، کبھی کلثوم کو اٹھایا، رو کے کہا زینب جیسے آج میں نے تمہیں بچایا ہے شام غریبہ حسین کے یتیم. 10 محرم سمجھو، 10 محرم. تم کیا سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ ظلم کربلا میں ہوا؟ اگر چہروں پہ ماتم کر سکو تو جملہ پڑھو. کربلا میں اور سیدہ کی شہادت میں فرق ہے. وہاں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا، یہاں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. رو رو کے کہتی رہی حسین حسن وا سیدہ. ابھی میں نے شہادت نہیں پڑھی،
मातमियों के चेहरों की रंगतें बदल गई। तुम मातम करते हो, तुम्हें पकड़ के बिठाने वाले, तुम मजलिस खत्म करने के बाद जाओगे, तुम्हें पानी पिलाने वाले। हाय शाम गरीबा, सकीना को तमाचा लगा, रो के कहती सज्जाद मुझे कोई पानी पिलाओ। और मेरे कान जख्मी हो गई नबी की बेटी, जख्मी हो गई मुस्तफा की बेटी। नहीं सुन सकोगे तुम। मैं समझ गया तुम नहीं सुन सकोगे। मैं जितना हो सका उतना छुपाऊंगा, लेकिन आज बीबी के दर्द कोई तो सुने। हुजरे में थी नबी की बेटी, हसन हुसैन चलते हुए कब्र रसूल पे आए। हसन कब्र रसूल के सरहाने खड़े हो गए, हुसैन कब्र रसूल की पायती पे खड़े हुए। हसन की आवाज आई, नाना हमारी अम्मा बीमार है, हम सेहत की दुआ करने के लिए आए हैं। हसन दुआ करके खामोश हुए। हुसैन की आवाज आई, नाना हसन तेरा अमीर बेटा है, मैं तेरा गरीब बेटा हूं। वो आपकी गैरत की वजह से बता नहीं सका, मैं खुल के बता देता हूं। नाना मेरी माँ बीमार नहीं, मेरी माँ जख्मी है। नाना तेरी उम्मत ने मेरी माँ को दरवाजे पे आके इतना मारा, मेरी माँ का बाजू टूट गया, पहलू शिकस्ता हो गया, उंगलियां शहीद। नाना नाना मेरी अम्मा बीमार नहीं। हौसला हौसला हौसला। 19 वसीयतें की बतूल ने अली को, 19 वसीयतें की। 13 साल गुजर गए मुझे शहजादी की नौकरी करते, मैंने कभी किसी मिंबर पे बीबी की सारी वसीयतें नहीं पढ़ी। सारी वसीयतें पढ़ती जाएं तो अज़ा खानों से लोग नहीं जनाजे उठे। जितनी बर्दाश्त कर सकोगे उतनी सुनाओ। बीबी की पहली वसीयत, या अली मेरा जनाजा शब की तारीकी में उठाना। दूसरी वसीयत, या अली मेरे जनाजे का ऐलान न करना। उस जवान का हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो जवान का, उसका चेहरा फट गया है, इसके हाथ पकड़ लो, हो सके तो इसे पानी पिलाओ। इजाजत है तो पढ़ूं। हुसैन मूसवी मजर मूसवी, मुझे इजाजत दो, मैंने 2 दिन बड़ा बर्दाश्त किया। मैं रो रो के कहता रहा कि मैं नहीं पढ़ता, सारे दर्द आज मुझे दर्द सुनाने देना। बीबी ने अगली वसीयत की, या अली मेरा जनाजा खुली चारपाई पे ना उठाना, मेरा जनाजा तबूत ना उठाना। अली की आवाज आई, क्यों ज़हरा? आवाज आई, चारपाई में जनाजा उठाओगे लोगों को पता चल जाएगा मैं कितनी दुखी थी, मैं कितनी जख्मी थी, मुझे कितना मारा गया। हौसला। नहीं पढ़ता नहीं पढ़ता नहीं पढ़ता, बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो। हौसला। 3 दर सिर्फ, छोड़ दी शहादत, शहादत छोड़ दी। 3 दर सुन लेना। 3 दर्द मैंने दुनिया के कोने कोने में पढ़े हैं बीबी के। पहली बार हिंदुस्तान में नबी की बेटी के 3 दर्द पढ़ने लगा। 2 दर्द वजाहत करूंगा। बैठ जाओ बैठ जाओ, हौसले के साथ बैठ जाओ बैठ जाओ। हौसला हौसला हौसला। कितना रो लेंगे हम। हुसैन मजहर, मुझे हाथ उठा के इजाजत देना, मैं नबी की बेटी के 3 दर्द पढ़ूं। अगर ये हिंदुस्तान हैदराबाद बर्दाश्त कर गया तो मैं एक दुख और पढ़ दूंगा, वरना मैं पहला दर्द पढ़ने लगा हूं। यह कायनात की पहली और आखिरी मजलूमा है जिसे 7 चादरों का कफन मिला है। तूने बर्दाश्त कर लिया, तूने मुझसे पूछा तो नहीं कि क्यों 7 चादरें दी। अली ने पहली चादर दी, फिजा रोती हुई बाहर आई, रो कर या अली चादर लहू से भर गई है। अली ने दूसरी चादर दी, फिजा की आवाज आई, या अली जख्म बड़ा गहरा है। अली ने तीसरी चादर दी, फिजा की आवाज आई, या अली ज़हरा की पसलियां टूट गई।
زہرا کی تصویر. حوصلہ. مر جائے گا کوئی. یا زہرا ان جوانوں پر رحم کر. بی بی نے حوصلہ دے دے. بی بی یہ تیرے درد سن لیں. میں مصائب ختم کروں کوئی اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا. میں مصائب ختم کروں گا کوئی نہیں جگہ چھوڑے گا. سب بیٹھ جاؤ. تمہیں بی بی کا واسطہ بیٹھ جاؤ. تمہیں سیدہ کا واسطہ بیٹھ جاؤ. تمہیں سیدہ کا واسطہ بیٹھ جاؤ. تمہیں زہرا کا واسطہ بیٹھ کے سنو. مجھے پڑھنے دو بی بی کے درد. جو نہیں رو سکا تمہیں زینب کی چادر کا واسطہ. ایک بار دل میں سوچو تو صحیح. میں دوسرا درد پڑھنے لگا ہوں. یہ کائنات کی پہلی مظلومہ ہے جس کی علی نے 40 قبریں بنائی ہیں. حوصلہ. 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 میری جوانی قربان بی بی تیرے دکھوں پہ. میرے جیسے لاکھوں قربان سیدہ تیرے دکھوں پہ. شہزادی پوچھو مجھ سے جن کی آنکھیں خشک رہ گئی, پوچھو کہ بتا تو نے کیوں کہا 40 قبریں کیوں بنائی ہیں. مجھے اس بی بی کی قسم ہے سیدہ کا جنازہ گھر میں پڑا تھا. آدھی رات تک علی مدینے کے کونے کونے پہ بطول کی قبریں بناتے رہے. آدھی رات کو علی گھر آئے. شام کی فاتح نے پوچھا دادا اتنی دیر کیوں لگا دی؟ فرمایا زینب تیری ماں کی قبریں بنا کے آیا. فرمایا کتنی بنائی؟ فرمایا 40 قبریں. فرمایا 40 کیوں بنائی؟ علی نے بیٹی کو ہاتھوں میں لیا. روک کا زینب میں بطول دفنانے نہیں جا رہا, میں بطول چھپانے جا رہا ہوں. اور کوئی قبر پہ نہ آ جائے, اور کوئی تیگ لے کے, اور کوئی نیزے لے کے, اور کوئی بیل سے لے کے. 40 قبریں, 7 چادروں کا کفن. حوصلہ. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ایسے کرو گے تو میں مجبور ہو جاؤں گا ممبر چھوڑنے پہ. مجھ سے نہیں پڑے جائیں گے بی بی کے دکھ. حوصلہ کر لو. سانس لے لو. تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. سانس لے کے رو لو. جتنا سانس لے سکتے اتنا لے لو. نہ مجھ سے پڑھے جائیں گے نہ تم برداشت کرو گے. میں نے پہلا درد پڑھا 7 چادریں. میرے اندر طاقت تھی, میں نے تمہیں وجہ سنا دی. میں نے دوسرا درد پڑھا 40 قبریں. حیدرآباد والوں مجھ میں طاقت تھی, میں نے تمہیں وجہ بتا دی. میں تیسرا درد پڑھوں گا. کوئی مات بھی مجھ سے وجہ نہیں پوچھے گا کیونکہ میں ہوں زہرا کی کنیز کا بیٹا. میں ہوں غیر سید. مجھ سے بی بی کا وہ دکھ پڑا نہیں جائے گا. اگر تو برداشت کر سکے تو کرنا. دروازہ چلنے سے لے کے شہادت کی رات تک بی بی بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی ہے. بی بی نے بیٹوں کو چہرہ نہیں دکھایا. آواز آئی اللہ ہمیں چہرہ دکھا. روز کا دن حسین میرا چہرہ بڑا زخمی ہے اور میرا چہرہ بڑا. حوصلہ. 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 یا زہرا, یا زہرا, یا زہرا. ساری اولاد آ گئی سیدہ کے جنازے پہ. نہیں آیا تو کربلا کا غریب نہیں آیا. علی کی آواز آئی حسین اماں کا آخری دیدار ہے, اب ماں حویلی میں نہیں ہونی. حسین ماں کے قریب آئے. آواز آئی اماں جب تک بلائے گی نہیں میں آؤں گا نہیں. سیدہ کے کفن کے بند ٹوٹے. آواز آئی آ کربلا کا غریب بیٹا, آؤ میرا مظلوم بیٹا, آؤ میرا مسافر بیٹا. حوصلہ. 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 بی بی کا واسطہ حوصلہ. بی بی کا واسطہ حوصلہ. جو نہیں برداشت کر سکتا اسے باہر لے جاؤ. جو نہیں برداشت کر سکتا اسے پانی پلا دو. بی بی کا جنازہ ہے, سیدہ کی زری ہے, آج شہزادی کا تبوت ہے. آج مجھ سے چھپایا نہیں جائے گا. ایک لمحے کے لیے بیٹھو, ایک لمحے کے لیے بیٹھو. مجھے بی بی کے اٹھتے ہوئے جنازے کے مصائب سنانے دینا. تمہیں ساری زندگی علماء نے سنایا ہے. آدھی رات ہو گئی. علی کو سیدہ مجھ سے پوچھو, میں شبیر کا ذاکر ہوں, مجھ سے کہو کہ تجھے بی بی کی قسم ہمیں بتا علی نے آدھی رات کیوں کر دی؟ علی جب بھی جنازہ اٹھا کے دروازے پہ آتے, بے غیرت مسلمان دروازے پہ آ کے کہہ کے مار مار کے کہتے تو نے ہمارے مردوں کو مارا, ہم نے تیری مستور کو مارا, تو نے ہمارے مردوں کو مارا. اور
خاتون کو مارا، علی رو کے کہتے حسین، کاندھے پہ دوسرا حسن کے کاندھے پہ، زینب رو کے کہتی ہے حسین بابے سے اجازت لے دے میں ماں کے جنازے کے ساتھ چلی جاؤں۔ علی کی آواز آئی نہ زینب، فرمایا آدھی رات ہے میں ماں کے تابوت کے نیچے چلوں؟ علی کی آواز آئی میں برداشت نہیں کروں گا۔ اور جو ماں کے جنازے پہ بیٹی برداشت نہیں کر رہا تھا، شام کے بازار شرابیوں کے مجمع پتھروں کی بارات، چھوڑ دوں چھوڑ دوں نہ پڑھوں؟ کر لو گے برداشت؟ جنازہ جاتا ہوا نہیں سناتا، 1 گھنٹہ گزر جائے مجھے سیدہ کے اٹھتے ہوئے جنازے کے درد پڑھنے کے لیے، میں نہیں پڑھتا۔ تمہارے چہروں کی رنگت بدل گئی، جوانوں کے رخساروں پہ لہو آ گیا، کئی چہرے پھٹ گئے، کئی سر پھٹ گئے، میں برداشت کر لو، میں نے چھوڑ دیا۔ 1 مرتبہ یہ لائٹیں بند کر دو، مجھے ایک بی بی کے جنازے کی روایت پڑھنے دینا، پھر اس کے بعد سارے بیٹھے رہنا، پھر سلام پڑھا جائے گا، پھر بی بی کا جنازہ مستورات میں آئے گا۔ عورتیں بی بی کے جنازے پہ جتنا ہو سکے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، بال کھول کے ماتم کر لینا، چادریں اتار کے ماتم کر لینا، 1 لمحے کے لیے بیٹھے رہنا، اگر ہو سکے تو یہ لائٹیں بند کرنا، مجھے بی بی کے جنازے کی ایک آخری روایت پڑھنے دینا۔ یہ آخری روایت پڑھ کے میں وعدہ کرتا ہوں میں نہیں پڑھوں گا، تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ ایک میں دعا مانگنے لگا ہوں، مل کے آمین کہنا، میں ایک دعا منگوانے لگا ہوں، آمین کہنا۔ میرے اللہ، میرے مولا، میرے خالق، اگر کسی کی اولاد چھوٹی ہو اس کی ماں نہ مر جائے، کسی کی چھوٹی اولاد ہو اس اولاد کی ماں نہ مرے۔ اچھا میں تمہیں ایک احساس سناؤں، ایک احساس سنا، حوصلہ، 1 لمحے کے لیے آواز سے قابو کرنا۔ میں تمہیں ایک احساس سناؤں، اللہ نہ کرے اولاد چھوٹی ہو، اللہ نہ کرے اولاد چھوٹی ہو، ماں مر جائے۔ اب ہوتا کیا ہے، لوگ آتے ہیں جنازے پہ، جنازہ پڑھنے کے بعد جب پہلی رات آتی ہے نا اس گھر میں، وہ رات قیامت والی رات ہوتی ہے، جب چھوٹے بچے گھر والوں سے پوچھتے ہیں ہماری اماں کہاں ہے، ہماری ماں کہاں ہے، ہماری ماں کہاں ہے۔ اب تم برداشت نہ کر سکو، اب میں اجازت دیتا ماتم کی، ادھر حسین، زینب، حسن، کلثوم، ادھر سیدہ کی تدفین کے بعد علی اپنے گھر، روایت سن لینا، روایت کفن تو یاد رکھنا، حوصلہ کرو گے میں روایت سناؤں، میں تاریخ کی روایت سناؤں۔ سیدہ کی تدفین کے بعد آخری روایت، اس کے بعد نہیں پڑھوں گا، آخری روایت، تدفین کے بعد علی گھر آئے نماز شب کے لیے، علی نے مصلی بچھایا، علی ابھی مصلی پہ آئے تھے، فضا روتی ہوئی آئی، یا علی ابھی نماز نہ شروع کیجئے گا۔ علی کی آواز فضا کیا ہوا، آواز یا علی ذرا چراغ روشن کیجئے، علی نے چراغ روشن کیا، فضا کی آواز آئی، وہ ریت پہ تیری زینب سو رہی ہے، وہ خاک پہ تیری کلثوم سو رہی ہے، وہ دروازے پہ تیرا حسن لیتا ہوا ہے، میں پورا گھر تلاش کر رہا ہوں، مجھے حسین کہیں نہیں ملا، مجھے حسین کہیں نظر نہیں آیا۔ علی نے اپنی تلوار نکالی، علی مدینے کی گلیوں میں آئے، علی نے حسین کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ حیدرآباد والوں مر جانا، جملہ برداشت نہ کرنا، جب علی زہرا کی قبر پہ آئے، حسین ماں کی قبر پہ منہ لگ کے کہہ رہے تھے اماں مجھے نیند نہیں آ رہی، اماں گھر آ جا، اماں۔ یا زہرا، تدفین سیدہ کے بعد جب علی بچوں کو لے کے اپنے گھر کی جانب آ رہے تھے، یا ایک ایسا موڑ آیا جس پہ حسن کی آواز آئی بابا ہم اس موڑ سے نہ گزریں گے، علی کی آواز آئی حسن کیا ہوا، آواز آئی بابا آگے وہ بندے کھڑے ہیں جنہوں نے ہماری ماں کو دروازے پہ تازیانوں سے، تماچوں سے۔ حضرات ایک اعلان سنیے، محمد کی بیٹی کا جنازہ، حسین کی ماں کا جنازہ، زینب کی اماں کا جنازہ، اور مسلمانوں
رونے والی خاموش ہو گئی. ہے زہرا